بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین العابدین سنبھلی صاحب کا آج ایک پھر سے سوال یہ ہے کہ حقیقی بھائی کا بیٹا ہے اور اللہ بھائی ہے، تو ان دونوں میں سے کون اسبا ہوگا؟ پھر سے سوال کو دیکھ لیجئے۔ حقیقی بھائی کا بیٹا ہے اور اللہ بھائی ہے، تو ان دونوں میں سے کون اسبا ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ بھائی اسبا ہوگا اور حقیقی بھائی کا بیٹا اسبا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے، جزء ابی المیت میں حقیقی بھائی کا بیٹا بھی آتا ہے اور جزء ابی المیت میں اللہ بھائی بھی آتا ہے۔ تو اب حقیقی بھائی کا بیٹا اور اللہ بھائی، یہ سوال ہے کہ ان دونوں میں وارث کون بنے گا، یعنی اسبا کون ہوگا اور کون اسبا نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ بھائی اسبا ہوگا اور حقیقی بھائی کا بیٹا اسبا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھائی حقیقی بھائی کے بیٹے کے مقابلے میں میت سے زیادہ قریب ہے، اور قاعدہ ہے الاقرب فالاقرب، جو قریب ہوگا وہی وارث بھی ہوگا اور اسبا ہوگا۔ اسی کو میں مسئلہ بنا کر کے دکھلاتا ہوں۔ یہ میت کا نام زید، اور ادھر حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی حقیقی بھتیجا۔ حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا، یہ بھتیجا ہے حقیقی، اور ادھر ہے اللہ بھائی۔ اللہ بھائی زین العابدین سنبھلی صاحب کا یہی سوال ہے۔ حقیقی بھائی کا بیٹا ہے یعنی حقیقی بھتیجا ہے، اور وارثین میں اللہ بھائی ہے، تو دونوں میں کون اسبا بنے گا اور کون محروم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ اسبا بنے گا، اللہ بھائی اسبا بن جائے گا، اور حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا، حقیقی بھتیجا، یہ محروم ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہی جواب دیا کہ الاقرب فالاقرب۔ آپ یہاں پر نقشے میں بھی دیکھیے، اللہ بھائی کا نمبر دوسرے پر ہے اور حقیقی بھائی کا بیٹا تیسرے نمبر پر ہے، تو وہ قریب ہے، میت زید سے قریب یہی ہے، اس وجہ سے حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا محروم ہو جائے گا، اور اللہ بھائی کو اسبا ہم بنا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فتاوی شامی میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 551 میں، وہ مکتبہ تھانویہ سے جو کتاب چھپی ہے مگر فتاوی شامی، اس میں در مختار کی یہ عبارت ہے، وہ عبارت یہی ہے، ثم جزء ابیہ، اسبا بنفسہ کو بتا رہے ہیں، تو اسبا بنفسہ میں تیسری قسم ثم جزء ابیہ، ہی کا مرجع المیت یعنی میت کے باپ کی جز فرع، اس میں کون کون آتے ہیں؟ تو در مختار میں الاخ لابوین، الاخ لابوین نمبر 1 حقیقی بھائی، الاخ لابوین یعنی الاخ لاب و ام، نمبر 1 حقیقی بھائی۔ اس کے بعد کون ہے؟ ثم لاب، پھر اس کے بعد ثم لاب، آپ دیکھ پا رہے ہیں عبارت اسکرین پر، ثم لاب دوسرے نمبر پہ، یعنی جزء ابی المیت میں دوسرا نمبر الاخ لاب کا ہے، الاخ لاب یعنی اللہ بھائی۔ اس کے بعد ثم ابنہ لابوین، ثم ابنہ لابوین تیسرے نمبر میں حقیقی بھائی کا بیٹا آیا، ثم لاب یعنی ثم ابنہ لاب چوتھے نمبر میں اللہ بھائی کا بیٹا آیا۔ تو آپ در مختار کی عبارت سے بھی اس بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے کہ حقیقی بھائی کا بیٹا جو کہ حقیقی بھتیجا ہے، اس کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے اور اللہ بھائی دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے بھی اللہ بھائی اسبا ہوگا، اور حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا، حقیقی بھتیجا اسبا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اسی سوال میں سنبھلی صاحب کا ایک دوسرا سوال یہ ہے، اسی طرح سے حقیقی چچا کا بیٹا اور اللہ چچا خود ہے، تو ان دونوں میں سے کون اسبا بنے گا؟ یہ سوال بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ سوال یہ ہے، دوسرا سوال، کہ حقیقی چچا کا بیٹا اور ادھر اللہ چچا۔ دیکھیے آپ بورڈ میں سنبھلی صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ وارثین میں ایک طرف حقیقی چچا کا بیٹا ہے اور دوسری طرف اللہ چچا کا بیٹا ہے، تو اللہ چچا کو وارث بنائیں گے یا حقیقی چچا کا جو بیٹا ہے اسے وارث بنائیں گے اور اسبا بنائیں گے؟ تو میرا جواب یہ ہے
کہ अल्लाती चचा असबा बनेगा और हकीकी चचा का बेटा महरूम हो जाएगा। क्यों? नंबर 1 यहाँ पर देखिए, हकीकी चचा, अल्लाती चचा, हकीकी चचा का बेटा, ये तीसरे नंबर पर है। और आप सवाल ये कर रहे हैं कि अल्लाती चचा है और हकीकी चचा का बेटा है, इन दोनों में असबा कौन बनेगा? जवाब ये है कि हकीकी चचा के बेटे के मुकाबले में अल्लाती चचा मय्यत से करीब है, इसलिए अल-अक़रब फ़ल-अक़रब कायदा कहता है कि आप अल्लाती चचा को असबा बना दीजिए और हकीकी चचा का बेटा मारूम हो जाएगा, इसलिए कि वो दूर है। तो अल-अक़रब फ़ल-अक़रब कायदे के तहत अल्लाती चचा असबा बन जाएगा, असबा बिनफ्सी मैंने लिखा, और हकीकी चचा का बेटा मारूम हो जाएगा अल-अक़रब फ़ल-अक़रब कायदे के तहत। और फतावा शामी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 551 में ही ये इबारत है, सुम्मा जुज़्उ जद्दीही, असबा बिनफ्सी की चौथी किस्म सुम्मा जुज़्उ जद्दीही, यानी ही का मर्जा अल मय्यित, सुम्मा जुज़्उ जद्दिल मय्यित, मय्यित के दादा की फरा, उसमें वो गिना रहे हैं अल अम्मु लि अबवैनी, नंबर 1 अल अम्मु लि अबवैनी, चचा, हकीकी चचा। उसके बाद क्या है? सुम्मा लि अबिन, यानी अल अम्मु लि अबिन। उसके बाद अल्लाती चचा। तीसरे नंबर पे है सुम्मा इब्नुहु लि अबवैनी, सुम्मा इब्नुहु लि अबवैनी। चौथे नंबर पर हकीकी चचा का बेटा, सुम्मा लि अबिन, यानी सुम्मा इब्नुहु लि अबिन। चौथे नंबर पर है अल्लाती चचा का बेटा। तो आप देख लीजिए, दुर्रे मुख्तार की इबारत भी अल्लाती चचा को दूसरे नंबर पर रखती है और हकीकी चचा के बेटे को तीसरे नंबर पर। तो दुर्रे मुख्तार की इबारत से भी और अल-अक़रब फ़ल-अक़रब कायदे से भी यही समझ में आता है और यही फैसला होता है कि अल्लाती चचा असबा बनेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया, और हकीकी चचा का बेटा असबा नहीं बनेगा, मारूम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि संभली साहब को भी और आप तमाम हजरात को भी सवाल का जवाब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दुआ कीजिए अल्लाह मेरी ज़ात को लोगों के लिए नफ़े की चीज़ बनाए और मेरी इस मेहनत को आखिरत के लिए ज़रिए नजात बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।